پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، کیا حال ہو گیا تھا یورپ کا. بڑے بڑے شہر تباہ ہو چکے تھے اور عبرت کا نشان بن چکے تھے. برطانیہ، فرانس، جرمنی ایسی حالت میں پہنچ چکے تھے کہ لوگوں کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ شاید یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس واقعے کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا. جاپان بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا. کتنی بڑی مصیبت سے وہ لوگ گزرے ہیں. ان مصیبتوں کا اگر ہم اپنے حوالے سے جائزہ لیں تو مصیبتیں ہم پر بھی آئی تھیں، لیکن مقابلتاً نقصان کے اعتبار سے، بلکہ ہر اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے. لیکن پھر مخلص لوگوں نے اچھے مشوروں کے ساتھ بہتر انداز میں پلاننگ کرتے ہوئے اور امانت داری کو اور ایمانداری کو اختیار کرتے ہوئے، اپنے وسائل پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی مصیبت سے نکلنے کا فوراً سامان تلاش کر لیا. اور اب ان ملکوں میں جائیں تو عالمی جنگ کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا. کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے یا چند مقامات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی کبھی ایسا ہوا تھا. لیکن مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ کسی بھی عقل مند قوم میں ہونی چاہیے. اور جس قوم میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اسی مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ساری دنیا اور ساری دنیا میں بسنے والے سب انسانوں کے لیے یکساں ہے. اور اس پر ہم نے سینکڑوں بات کی ہے کہ اللہ کی توانائی جو سورج کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کی صورت میں جو موجود ہیں، اس پر کسی ایک قوم کی اجارہ داری نہیں ہے. ہاں اس پر ہر اس قوم کی اجارہ داری ہے جو پوری امانت داری کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان وسائل کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں تو اللہ انہیں مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیتے ہیں. پاکستان کو بھی اور مسلمان امت کو بھی اسی بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا بتا رہے ہیں. یہ صرف عیسائیوں کی تعریف نہیں کی جا رہی بلکہ ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی اس راستے کو اختیار کرو تو مصیبت سے نکلنے کا بہت آسان راستہ تمہیں میسر آ جائے گا اور تم بھی مصیبت پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہو. اور پھر فرمایا وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ. بڑی زبردست بات کی ہے اور آپ اس پر غور کریں گے تو اس وقت آپ کو عیسائی طاقت ہی اس میں سب سے بڑی قوت کے طور پر نظر آئے گی کہ پلٹنے جھپٹنے میں سب سے زیادہ تیز قوت اگر کسی کے پاس ہوگی تو وہ اہل روم کے پاس یعنی عیسائیوں کے پاس ہوگی. اور پلٹنا جھپٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی ملک پر حملہ کرنا ہو اور اپنے لشکروں کو وہاں پہ اتارنا ہو، کسی پر قبضہ کرنا ہو، کسی کی مخالفت کرنی ہو، کسی کا تعاون کرنا ہو، کسی کو زیر نگر کرنا ہو تو ان کے لشکر، ان کی پلاننگ، ان کی حرکت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا علم اور ان کے پالیسی ساز ادارے، ان کے حکمرانوں کے فیصلے، ان کی تنظیمیں جس طریقے سے فیصلہ کرتی ہیں یقیناً وہ اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ وہ جس ملک پہ چاہیں قبضہ کر لیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کو انہوں نے اختیار کیا، اس پر عمل کیا اور جو بھی اس قانون پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت اور وہ موقع اسے فراہم کر دیتا ہے. وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ. ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ قوتیں موجود ہوا کرتی تھیں لیکن اب وہ محض قصہ بن چکا ہے اور اپنے آپ کو تسلی اور تسکین دینے کا ذریعہ بن چکا ہے. دوبارہ اگر اسی سطوت اور قوت کو حاصل کرنا ہے تو پھر یقیناً اسی راستے پر دوبارہ چلنا پڑے گا کہ جس کے بارے میں علامہ نے یہ بات کہی تھی کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. علم ہمارا تھا، استعمال جس نے کیا اللہ تعالیٰ اسے یہ ترقی دے دیتا ہے. وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ. پلٹنے جھپٹنے میں وہ بہت ہی سریع الحرکت اور تیز رفتاری سے کام کرنے والے ہوں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چوتھی بات فرمائی وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ.
کہ ان کی آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد اور ان کا ایک مجموعی نظام ویسا ہوگا کہ جس میں مسکین، یتیم اور کمزور کی مدد کی جائے گی، ان کا لحاظ رکھا جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے گا، یتیموں کی پرورش، کمزوروں کی مددگاری اور ان کی مصیبت میں ان کے کام آنے کا فیصلہ، ان کے لیے ادارے بنانا، ان کے لیے تنظیمیں بنانا، ان کے لیے کام کرنا، ان کے لیے اپنا سرمایہ لگا دینا، ان کے لیے اپنی جان کھپا دینا، اس کے حوالے سے بھی اگر آپ غور کریں، آپ اس تناظر سے نکل کر کے وہ مسلم حکمراں مسلم ملکوں کے ساتھ اور مسلم علاقوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں رہنے والے افراد کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کی روش کیا ہے، تو آپ کو زمین آسمان کا پھر فرق نظر آ جائے گا۔ مثالیں دینا چاہوں تو ہر مثال بہت ہی تکلیف دہ صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیا یہ بات ہم سب نہیں جانتے کہ یورپ میں کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان ملک کا رہنے والا باشندہ داخل ہو اپنی فیملی سمیت، جو بچہ یورپ کے کسی علاقے میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی اسے وہاں کی قومیت اور نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ احترام ہے ایک انسان کا کہ یہ بچہ ہماری سرزمین میں چونکہ پیدا ہوا ہے، یہاں اس نے جنم لیا ہے، تو اسے قومیت کا حق ملنا چاہیے۔ مسلم ملکوں کا کیا حال ہے کہ آپ ساری زندگی وہاں بتا دیں، آباء و اجداد وہاں پہ رہ جائیں، لیکن 50 سال کے بعد بھی آپ کو قومیت نہیں ملتی، ویزا لے کے جانا پڑتا ہے، اور ویزے میں پھر دوبارہ وہی توہین، ذلت، پریشانی، مالی مشکلات، ذہنی مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اپنے ملک کے باشندوں کے لیے جو بھی ضرورت مند ہے، جس کے پاس ملازمت نہیں ہے، جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے، جو بیمار ہے، ان کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے وہ مسلم ملکوں میں زیادہ اچھا ہے یا عیسائی ملکوں میں زیادہ اچھا ہے؟ زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تعلیم دے رہے ہیں، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ۔ حالانکہ یہ سب کام تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ اس میں تو بہترین مثال خود اللہ کے رسول کی ذات تھی کہ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، کمزوروں کے لیے اگر کوئی دامن پھیلاتا ہے اور اگر کوئی سایہ بنتا ہے اور اگر کوئی رحمت کا بادل بنتا ہے تو وہ تو مسلمان کو بننا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے نام لیواؤں کو بننا چاہیے، نہ کہ ہم اس کے بالکل برعکس کام کرنا شروع کر دیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے پسندیدہ قوم اور خیر امت ہیں۔ خیر امت اسی صورت میں ہے جب ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔